سیانے کہتے ہیں کہ اگر دشمن سے بھی اچھی بات سیکھنے کو مل جائے تو وہ سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ سمجھداری وہ کسی کی میراث تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ جمہوریت سمیت یہاں ہر چیز نرالی ہے، اس لیے ہم اچھی چیزیں تو نہیں سیکھتے، لیکن ہاں بری چیز وہ ہم فوراً سیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت اور پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ گزشتہ 4 سالوں سے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے، مگر ناکام ہے۔ اب جنریشن زی وہ تو عمران خان کی اتنی دیوانی ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کا نام سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ اسے کلٹ کہہ لیں یا پھر ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو بیوقوف یا پھر آداب جمہوریت سے نا واقف یا نا سمجھ کہہ لیں، لیکن جناب حقیقت تو یہی ہے کہ اسی یوتھ نے پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ مگر جناب اب حکومت کے ہاتھ عمران خان کی مقبولیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک نادر نسخہ کیمیا لگ گیا ہے کہ حکومت کے اکثر حامی تو اس پر اش ہی کریں گے، مگر ان میں سے جو سمجھدار ہیں نا وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھیں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کو یہ جو آئیڈیا ہے نا یہ آیا کہاں سے ہوگا۔ تو جناب نریندر مودی نے انڈیا میں اپنی اپوزیشن کو الیکشن میں ہرانے کا ایک نادر شاہی توڑ نکالا ہے۔ بھارت میں اب وہاں جس ریاست میں بھی الیکشن ہوتے ہیں نا تو وہاں الیکشن سے چند ماہ پہلے جو وہاں کا الیکشن کمیشن ہے اس کے ذریعے ووٹر لسٹوں میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور اس عمل کو اسپیشل انٹینسو ریویژن یا SIR کا نام دیا گیا ہے۔ اور طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے 100 نہیں سینکڑوں ہزاروں بھی نہیں بلکہ لاکھوں ووٹرز کو ووٹرز کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اچھا پہلے بہار کے الیکشن میں یہ عمل جو تھا یہ شروع ہوا اور اس کے بعد آسام اور اب مغربی بنگال کے الیکشن سے پہلے 90 لاکھ ووٹرز کو ہی ووٹر لسٹوں سے نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ 1 کروڑ کے قریب ووٹرز بنگال کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اچھا ان ووٹرز میں زیادہ تعداد وہ مسلمانوں کی تھی یا BJP کے مخالفین کی تھی اور یوں BJP ان تمام ریاستوں میں الیکشن جیت گئی۔ اب بظاہر تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے نا، ویسے بھی بھارت میں اب لوک تنتر یا جمہوریت کی وہاں کسے پرواہ ہے، لیکن اس صورتحال میں ہماری حکومت کے ہاتھ ایک نیا آئیڈیا لگ گیا ہے۔ جی ہاں، حکومت 28ویں ترمیم میں ووٹرز کی عمر وہ 18 سال سے 25 سال کرنے پر اس وقت غور کر رہی ہے۔ اب وفاقی وزیر برائے سیاسی امور ہیں رانا ثناءاللہ، ان کا فرمان یہ ہے کہ ووٹر کی عمر بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن لڑنے کے لیے کم سے کم عمر 25 سال ہے تو ووٹ دینا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، لہٰذا ووٹر کی عمر بھی 18 سال کے بجائے 25 سال ہونی چاہیے۔ اب معلوم نہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات روانی میں کی ہے یا واقعی وہ پتھر پھینک کر دریا کا رد عمل چیک کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اندھے کو بھی معلوم ہے کہ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال کرنے کا الیکشن لڑنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ الیکشن لڑنے کا مقصد وہ رکن پارلیمنٹ بن کر قانون سازی کرنا اور ملکی پالیسیز بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جبکہ ووٹنگ کا عمل وہ اپنے نمائندے چننے کے لیے رائے دینے کا نام ہے۔ اور یہ نہ صرف بالغ شہری کا حق ہے بلکہ اس کا فرض بھی ہے۔ اب چونکہ 21ویں صدی میں 18 سال کی عمر کو بلوغت کی عمر سمجھا جاتا ہے، اسی لیے 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بننے کے ساتھ ہی کوئی بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا اہل بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ یہ تو جنرل مشرف کے دور میں 2002 کے الیکشن سے شروع ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جاری تھا، اور 18 سال سے 24 سال کی عمر کے نوجوان بھرپور طریقے سے ووٹ کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ انہی نوجوانوں نے 2008 میں مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم کی تھی۔ پھر اسی عمر کے نوجوانوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کو مرکز میں اور پنجاب میں ووٹ دیا تھا، اور اگر موجودہ حکومت یہ 2024 کے الیکشن کو بھی صاف اور شفاف تسلیم کرتی ہے تو پھر انہی نوجوانوں نے آپ کو 2024 میں بھی ووٹ دیا ہے۔ تو بھئی اچانک یہ ان نوجوانوں کی ذہنی قابلیت پر سوالات کیوں اٹھائے جانے لگے ہیں؟ کیوں؟ تو وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ اب ہر الیکشن میں تو دھاندلی کے پرانے عمل کو دہرانا ممکن نہیں ہے نا۔ ہر الیکشن میں انتخابی نشان چھیننا یا فارم 47 کو تبدیل کرنا بھی تو ممکن نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے ہر الیکشن میں دھاندلی کا کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ووٹر کی عمر ہی 25 سال کر دی جائے تو لاکھوں ووٹرز آپ سوچیں کہ خود بخود ہی انتخابی عمل سے وہ تو باہر ہو جائیں گے، یوں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔